السلام علیکم ویورز، یہ تجوید کے حوالے سے میری تھرڈ ویڈیو ہے۔ پچھلی دو ویڈیو میں ہم نے سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کو تجوید کے ساتھ پڑھا تھا، اور ان تینوں سورہ میں نے آپ لوگ کو موٹے حرف قلقلہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، رو کب موٹی پڑھی جاتی ہے اور رو کو کب باریک پڑھتے ہیں، اور اللہ والی لام کو صرف موٹا کیا جاتا ہے، جو ہماری سورہ اخلاص میں آئی تھی کہ لام موٹے حرف میں نہیں آتا، لیکن جیسے رو کا اپنا ایک الگ قاعدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے لام کا، اللہ والی لام کا بھی اپنا ایک الگ پرنسپل ہے کہ اللہ والی لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اللہ الصمد، اس طریقے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قلقلہ جب آیت کے آخر میں آئے، جیسے سورہ فلق کی ہر آیت کے آخر میں حرف قلقلہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم قلقلہ کر رہے تھے، لیکن سورہ اخلاص میں آیت کے سینٹر میں بھی آ رہا ہے، تو اس کو بھی ہم نے پڑھنا سیکھا تھا۔ سیم اسی طریقے سے کریں گے، جیسے حرف قلقلہ میں دال آتا ہے، دال ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، کیونکہ دال حرف قلقلہ میں آتی ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ لم یلد ولم یولد، اگر وقف کریں گے جب بھی یہاں پر لم یلد قلقلہ کریں گے کیونکہ دال ساکن ہے، ولم یولد، اور اگر بغیر وقف کے پڑھیں گے جب بھی ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ دال ساکن پہ وقف ہو رہا ہو، یعنی حرف قلقلہ پہ وقف ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، لیکن اگر حرف قلقلہ ساکن ہے تو وہاں پر ہمیشہ قلقلہ کیا جائے گا۔ تو اگر اس کو بغیر وقف کے ہی پڑھیں گے جب بھی قلقلہ کریں گے، لم یلد ولم یولد۔ آج ہم اپنی چوتھی سورت کو پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، سورۃ اللہب، اور آج میں آپ لوگ کو نیا پرنسپل سکھاؤں گا جو ہے ہمارا حرف مدہ۔ حرف مدہ ہمارے پاس 3 ہے، یہاں پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں حرف مدہ۔ حرف مدہ ہمارے پاس 3 ہے، الف، واو، یا، اور ان کا جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل میں نے لکھ دیا ہے 6 پوائنٹ میں، پوائنٹ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن بھی کریں کیونکہ ایزی رہے، کیونکہ یہی رولز ہوتے ہیں، ان رولز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور پھر انہی رولز کو اپلائی کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا کہلاتا ہے۔ کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو، کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ 3 ہوگا۔ الف کا کیا ہے؟ حرف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ تو الف کا کیا ہے کہ کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو، واو کا کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا کا کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ ایک الف کیا ہے؟ دیکھیں، جتنا ہم نارمل وے میں اپنی فنگر کو اوپن کرتے ہیں، جتنا ہمیں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنے ٹائم کھینچنا ایک الف کے برابر کھینچنا کہلاتا ہے۔ جیسے با، اب میں نے جتنی دیر کھینچا اتنا ہی ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے ایک فنگر کو اوپن کرنے کے لیے، تو یہ کہلاتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ اچھا ویورز، الف کیا ہے؟ میں آپ کو الف بھی بتا دوں۔ دیکھیے، جیسے ہم نارمل لکھتے ہیں یہ الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ساکن کا سائن ہے، نہ ہی زبر ہے، نہ ہی زیر ہے، نہ ہی پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب یہ سمپل ہے تو پھر ہم اس کو الف پڑھتے ہیں۔ لیکن فار ایگزامپل اب میں لکھتا ہوں، یہاں پر الف لکھا میں نے، الف کے اوپر میں نے حمزہ لگا دیا، زبر لگا دیا، تو اب یہ الف نہیں ہے، اب یہ جو ہے اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، اب یہ الف نہیں ہے، یعنی اگر سادہ ہے، سمپل ہے، کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ ہی ساکن ہے، نہ ہی زبر، نہ ہی زیر، نہ ہی پیش، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر الف پڑھتے ہیں، اور جب الف پہ کوئی حرکت آ جائے تو پھر الف نہیں پڑھی جاتی، پھر حمزہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہاں جو بات ہے کہ کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو تو پھر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اگر حمزہ ہوگا تو پھر ہم نہیں کھینچیں گے۔
سورۃ اللہب مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہ دیکھیں ویورز، تبت یدا، اب یہاں پر ایک الف کے برابر نہیں، ایک الف سے بھی زیادہ کھینچیں. کیوں؟ یہاں پر مد ہے. دیکھیں مد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے، یہ چھوٹی مد ہوتی ہے، اور جو ایسے بولڈ ہوئی ہوئی ہے یہ بڑی مد کہلاتی ہے. بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچتا ہے اور چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر. وچ مینس کہ اگر ہم ایک انگلی اوپن کرتے ہوئے جتنا ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 1 الف کے برابر. اب ہم 3 انگلی اوپن کریں 1 بائی 1 تو جتنا ٹائم ریکارڈ ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں 3 الف کے برابر کھینچنا. اور 1 بائی 1 کر کے اگر ہم اپنی 5 فنگرز اوپن کریں گے تو جتنا ٹائم ریکارڈ ہوگا اتنے ٹائم تک کھینچنا وہ کہلاتا ہے 5 الف کے برابر کھینچنا. تو 5 یہ سائن ہوتا ہے تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور اگر یہ سائن ہے تو پھر 3 الف کے برابر کھینچیں گے. تو دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب. اب دیکھیں ابی میں نے 1 الف کے برابر کھینچا، ابی لہب وتب. اب میں نے کیوں 1 الف کے برابر کھینچا؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو پرنسپل لکھایا، الف یا اور واو حرف مدہ میں ہوتی ہے. تو الف، اب یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ جو ہے یہ حمزہ ہے. اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ، حمزہ زبر آ. کیوں؟ تاکہ الف سادھی ہوتی ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ ہی نیچے نہ ہی کہیں پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. اب دیکھیں یہاں پر حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ تاکہ یہاں پر ایک حرکت آ گئی، زبر آ گیا، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ. اب یہ جو ہے با، با یا زیر بی. اب یہاں پر کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آئے. میں نے آپ کو رول لکھوایا تھا نا، یا ساکن، تو کیونکہ یا کیا ہے؟ یا حرف مدہ میں آتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو پھر وہاں پر 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ یا ہے اور یا ساکن بھی ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو. دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جہاں ہم نے اس کو نوٹ. یہ دیکھیں ویورس، یہ لکھا ہوا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ بات یاد رہے کہ حرف مدہ 3 ہے، الف، یا اور واو، اور تینوں کے اپنے الگ الگ رول ہیں. یا کا کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں ابی لہب وتب. اچھا یہاں پہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، تو ادغام ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. ابھی سمپل آپ تجویدی قرآن پاک سے ہی پڑھیں، اور یہاں پر پنگ مارکنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے پنگ مارکنگ میں غنہ کیا جاتا ہے، غنہ ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر سمپل غنہ کریں گے. ابھی بعد میں ایسا قاعدہ بتاؤں گا کہ یہاں پر ادغام کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، اس کا کیا پرنسپل ہے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اب دیکھیں ما پہ وہی چھوٹا مد ہے تو اس لیے ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے ما اغنى. اب یہ دیکھیں نون کے اوپر کھڑا زبر، جہاں کھڑا زبر ہو وہاں بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اب دیکھیں یہاں پر ہمارا دوسرا قاعدہ بھی اپلائی ہو گیا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کسی بھی حروف کے ساتھ، کسی بھی حرف کے ساتھ الف ہوتے. کہ یہاں پر میم ہے، میم ایک حرف ہے، اس کے بعد الف ہے. دیکھیں یہ الف جو ہے یہ سمپل الف ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ ہی زیر ہے، نہ ہی پیش ہے، نہ ہی ساکن، کچھ بھی. یہ جو پیش ہے تو لام کے ساتھ ہے، تو الف یہاں پر بالکل سادہ ہے جو میم کے ساتھ ہے. تو جب سمپل الف ہوگا یعنی کوئی حرکت نہیں ہوگی تو پھر وہاں وہی قاعدہ آ جائے گا جو حرف مدہ کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی حرف کے ساتھ، کسی بھی حروف کے ساتھ اگر الف ہو تو وہاں 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اس لیے یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. عنہ مالہ، اور یہ ہا الٹا پیش، یہ جو الٹا پیش ہے اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. یہ جو ہا کے اوپر الٹا پیش آتا ہے تو ہم اس ہا کو بھی 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. اور یہ جو ہا یہ سینے سے نکلے گی، یہ بھاری والی ہا ہے، یہ نرمی والی ہا نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے بھاری کر کے مالہ وما کسب. اب دیکھیں وما میں بھی وہی قاعدہ دوبارہ وہی آ گیا وما، تاکہ میم کے ساتھ الف آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ رول بھی میں نے لکھا ہوا ہے، جو میں نے 3 حرف مدہ کے رول لکھوائے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے. جی ویورز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو، صحیح ہے لکھا ہوا ہے یہاں پر کسی بھی حروف کے ساتھ الف ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں میم کے ساتھ الف ہے، صحیح ہے. تو حرف مدہ ہمارے پاس 3 ہے، الف، یا اور واو. تو یا کا قاعدہ اور الف کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ کسی بھی حرف کے ساتھ الف ہو تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے.
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. اب دیکھیں یہاں پر بلو مارکنگ ہے اور با حرف قلقلہ میں آتا ہے اور وقف کر رہے ہیں با پہ، تو حرف قلقلہ ساکن ہو یا حرف قلقلہ پہ وقف کیا جائے تو وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے. ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب دیکھیں یہاں پر را کو نہیں کھینچنا کیونکہ را کے ساتھ الف نہیں ہے، را کے ساتھ حمزہ ہے، تو یہاں پر را بالکل بھی نہیں کھینچے گی. اگر سمپل الف ہوتا کیونکہ یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت آ گئی، زبر آ گئی، تو اب یہ الف نہیں رہی، اب یہ حمزہ بن گئی ہے. تو اگر الف ہوتا تو پھر ہم یہاں پر را کو کھینچتے، لیکن یہاں پر ابھی را بالکل بھی نہیں کھینچے گی کیونکہ را کے ساتھ الف نہیں حمزہ ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور میم پہ غنہ کریں گے، کیوں؟ تاکہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتایا. فی جیدہا حبل من مسد. حبل من مسد. دال حرف قلقلہ ہے، تو حرف قلقلہ ساکن ہو یا حرف قلقلہ وقف کیا جائے تو یہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے. حبل من مسد. اس طریقے سے صد یہ قلقلہ کیا. اور میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. یہ تجدید کی سائن، جس حرف کے اوپر تجدید ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. یہاں ہا کے ساتھ الف ہے، دیکھیں سمپل الف ہے، تو یہاں پر ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے کیونکہ فا کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. دیکھیں یا ایسے لکھتے بھی ہیں اور یہ بھی یا ہی ہے، دو نقطے نیچے ہوتے ہیں جب اس کو بھی یا ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر آئے گئی تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. فی جیدہا حبل من مسد. سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. اب دیکھیں جا کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. إذا جاء نصر الله والفتح. اب دیکھیں زال کے ساتھ الف ہے تو یہاں پر وہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، کسی بھی حرف کے ساتھ الف آ جائے. اب زال کے ساتھ الف ہے، دیکھیں یہ زال کے آگے الف ہے، کسی بھی حروف کے آگے الف آ جائے، سمپل الف ہو تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. صحیح ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور اللہ والی لام، اگر اللہ والی صرف اللہ والی، ایسے لام کو موٹا کہیں پہ بھی نہیں کرتے، لیکن صرف اللہ والی لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر اللہ والی لام کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. یہاں پر اللہ والی لام سے پہلے پیش ہے تو اس لیے یہاں پر گرین مارکنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. وَرَأَيْتَن. اب دیکھیں یہاں پہ میں جلدی پڑھ رہا ہوں. وَرَأَيْتَن. را کو میں بالکل نہیں کھینچا، کیوں؟ کیونکہ را کے ساتھ الف نہیں، را کے ساتھ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت آ گئی تو اب یہ حمزہ بن گیا. تو یہ حمزہ کے کسی بھی حرف کے ساتھ حمزہ ہو تو وہاں پر بالکل بھی نہیں کھینچتے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. اب دیکھیں نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، تو میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر پنگ مارکنگ ہے، یہاں پر غنہ کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ. دیکھیں دال ساکن، تو دال ساکن، دال حرف قلقلہ، حرف قلقلہ ساکن ہو تو وہاں پر ہمیشہ قلقلہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے. یہ بھی ساکن کی نشان، جس کو جزم پڑھتے ہیں اور جس حروف کے اوپر یہ جزم کا نشان ہو تو اس کو کہتے ہیں ساکن، تو یہاں پر دال ساکن ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. يَدْخُلُونَ. لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی. تو اب یہ ہمارا تینوں رول آج ہم نے پڑھ لیے، الف والا بھی، یا والا ہم نے سورہ لہب میں پڑھا تھا ڈیٹیل میں، اور ابھی یہ دیکھیں سورہ نصر میں ہم نے واو ساکن یعنی حرف مدہ کا جو الف، یا اور واو یہ تین ہوتے ہیں حرف مدہ، تو اس میں واو کو بھی ہم نے پڑھ لیا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر سیم وہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو ہم نے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کیا تھا، آپ لوگ بھی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن ضرور کریں. یہ دیکھیں ویورز لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ پیج بنائی ہوئی ہے میں نے. تو دیکھیں اس لیے یہاں پر
ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. یدخلون فی دین اللہ فی دی، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، اس لیے یہاں پر بھی کھینچ رہے ہیں. فی دین اللہ افواجا، واؤ کے ساتھ الف ہے اس لیے یہاں پر واؤ کو بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر. افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. انہو یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ گنہ کیا جاتا ہے. انہو کان، کاف کے ساتھ الف ہے اس لیے یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں. انہو کان توابا، واؤ مشدد بھی ہے اور واؤ کے ساتھ الف ہے تو واؤ مشدد میں گنہ نہیں ہوتا، گنہ صرف نون مشدد اور نیم مشدد میں ہوتا ہے بس. انہو کان توابا. اب دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا جما کے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف مشدد آ جائے. حرف مشدد کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے اوپر تجدید کی نشان ہو، جس کے اوپر تجدید کی نشان ہو. یہ تجدید ہے، تو جس حروف کے اوپر تجدید کی نشان ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشدد حروف. تو یہاں پر نون مشدد اور میم مشدد میں تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. باقی کسی بھی حروف کے اوپر تجدید کی نشان آئے گی تو نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ جتنے بھی مشدد حروف ہوتے ہیں اس کو ان پہ ہم غنہ نہیں کرتے، ان پہ ہم جما کے پڑھتے ہیں. جیسے اس طریقے سے انہو کان توابا، اور واؤ کے ساتھ الف ہے تو اس لیے حرف مدہ کا جو قاعدہ ہے کہ کسی حروف کے ساتھ الف ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، اس لیے یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچا بھی جا رہا ہے. انہو کان توابا. یہ دیکھیے ویورز، میں نے یہاں لکھ دیا پوائنٹ نمبر 7 میں نون مشدد، تاکہ نون کے اوپر تجدید ہے تو نون مشدد، میم مشدد کے علاوہ کسی بھی مشدد حروف، کوئی بھی مشدد حروف، اس کو میں صحیح کر لیتا ہوں. یہ دیکھیے نون مشدد اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی مشدد حروف آ جائے، یعنی نون اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حروف مشدد آ جائے تو اس کو جما کر پڑھیں گے. جیسا کہ یہاں پر دیکھیں نون مشدد تھا تو غنہ کر رہے تھے، لیکن واؤ مشدد تھا تو غنہ نہیں کر رہے، جما کے پڑھ لیں. کان توابا توابا، اس طریقے سے. آئی ہوپ کہ ویورز آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم تجوید کے اور نئے رولز سیکھیں گے، کیونکہ کافی رولز ہوتے ہیں تجوید کے، اور ان رولز کے ساتھ پڑھنا ہی قرآن کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. اور یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھے، تجوید کو سیکھے. اللہ حافظ.